السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں وہ اس چینل سے جڑ جائیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ نیچے لال کلر میں سبسکرائب لکھا ہوگا، اسے ٹچ کر دیں، وہ سفید ہو جائے گا۔ اس کے سفید ہوتے ہی رائٹ سائڈ میں ایک بیل، ایک گھنٹی بن کر آئے گی، اس کو بھی ٹچ کر دیں، اور گھنٹی کے ٹچ کرنے کے بعد میں 3 آپشن آئیں گے، جس میں پہلا آپشن آل کا رہے گا، اسے بھی ٹچ کر دیں۔ یہ تینوں کام کرنے سے یہ ہوگا کہ آپ ہمارے اس چینل سے جڑ جائیں گے، ہماری ہر خبر، ہر ویڈیو آپ کو آپ کے موبائل پر مل جایا کرے گی۔ جی ہاں ناظرین، ایسی ہی ہم ہر روز اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ چینل ایک پرائیویٹ چینل ہے اور بڑی ٹیم کام کرتی ہے اور بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے، اس لیے ہم آپ سے ہر روز اپیل کرتے ہیں کہ پلیز اپنی طاقت کے اعتبار سے اللہ نے جو بھی آپ کو دیا ہے، ہر ہفتے چینل کی 200، 500، 1000 روپے آپ فائنینشیل ہیلپ، مالی مدد ضرور کریں۔ اسکرین پر آپ نظر دوڑائیں، اسکرین پر ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر، ایسے ہی گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم نمبر بھی دیا گیا ہے۔ جیسے بھی ہو سکتا ہے آپ آن لائن یا بینک تھرو آپ چینل کی مالی مدد ضرور کریں۔ اور ہاں ناظرین، آج جمعہ کا دن ہے، اور آج رات میں 9:30 بجے انڈین ٹائم کے اعتبار سے، بھارت کے وقت کے اعتبار سے آج رات میں 9:30 بجے انشاءاللہ بہت اہم عنوان پر، کیونکہ آج 8 محرم ہے، اس لیے واقعہ کربلا اور شہادت حسین کا پیغام کیا ہے امت کو، اور آج کے دور میں ہمیں حسین کی شہادت کیا سبق دیتی ہے، کیا پیغام دیتی ہے، کیا میسیج دیتی ہے، بڑا اہم بیان آج لائیو بیان ہوگا رات میں 9:30 بجے۔ آپ اپنی فیملی کے ساتھ جڑ جائیں، رات میں بیان دیکھیں اور اپنے دوستوں کو بھی اس کی لنک شیئر کریں۔ ناظرین، اس وقت پہلی بڑی خبر انٹرنیشنل نیوز میں میری نگاہوں کے سامنے ہے کہ نیوزی لینڈ کی مساجد میں 2 مساجد میں حملہ کر کے ایک دہشت گرد نے 51 نمازیوں کو شہید کیا تھا۔ یہ معاملہ بہت تیزی کے ساتھ میں سنوائی اس کی چل رہی تھی، تو اب یہ خبر آئی ہے کہ نیوزی لینڈ کی مساجد میں نمازیوں کو شہید کرنے والے آتنکوادی کو عمر قید کی سزا گزشتہ کل سنا دی گئی ہے۔ بین الاقوامی خبر رساں ادارے کے مطابق نیوزی لینڈ کے شہر کرائسٹ چرچ کی النور مسجد اور ووڈ اسلامک سینٹر میں فائرنگ کر کے 51 نمازی کو شہید کرنے والے دہشت گرد برینٹن ٹیرنٹ کو عمر قید کی سزا سنائی گئی۔ 29 سالہ آسٹریلوی شہری برینٹن نے پہلے صحت جرم سے انکار کیا، تاہم بعد میں جرم قبول کر لیا، جبکہ نیوزی لینڈ کی تاریخ میں پہلی بار کسی ملزم کو بغیر پیرول کے عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ دوسری جانب وزیر اعظم نیوزی لینڈ نے اپنے بیان میں کہا کہ دہشت گرد کو عمر قید کی سزا کا ہی مستحق تھا۔ بتا دیں کہ ٹیرن نے 15 مارچ 2019 جمعہ کے دن ان 2 مسجدوں میں فائرنگ کر کے 51 نمازیوں کو شہید اور 40 کو زخمی کیا تھا۔ ناظرین، اس وقت دوسری بڑی خبر میری نگاہوں کے سامنے پاکستان سے ہے، پاکستان کے کراچی شہر کی ہے کہ کراچی میں طوفانی بارش نے زبردست قہر برپا کیا ہے، تباہی مچائی ہے، جس کے باعث بیشتر علاقوں میں سیلابی صورتحال بن گئی ہے۔ ایکسپریس نیوز کے مطابق کراچی میں طوفانی بارش نے تباہی مچائی، جس کے باعث نظام زندگی مکمل طور پر درہم برہم ہو گیا، اور کراچی یوں سمجھیے کہ پورا شہر سیلاب کی کیفیت پیش کر رہا ہے، پانی میں ڈوب گیا ہے۔ کئی سڑکیں تالاب کا منظر پیش کر رہی ہے، جس سے عوام کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ کراچی میں جن علاقوں میں موسلا دھار بارش جاری ہے ان میں گلشن اقبال، حسن اسکوائر، نیپا چورنگی، یونیورسٹی روڈ، طارق روڈ، BECHS، شہید ملت روڈ، شار فیصل، بلوچ کالونی، دھورا جی کالونی، کارساز، ملیئر ایئرپورٹ، ماڈول کالونی، سفورا گوٹ، ڈیفینس، کلفٹن، کورنگی، نارتھ کراچی، نارتھ ناظم آباد، گولی مار، ایم جنہ روڈ، نمائش، جیل چورنگی، گلستان جوہر، واٹر پمپ، سوراب گوٹ، سپر ہائی وے بھی شامل ہے۔ یعنی یہ وہ علاقے ہیں جو پوری طریقے سے یوں سمجھیے کہ سیلاب کا نقشہ پیش کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے گورنر سندھ عمران اسماعیل کو فون کیا اور صوبے میں حالیہ بارشوں پر تشویش کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے گورنر سندھ کو ریلیف کی کوششوں کو تیز کرنے کی ہدایت جاری کرتے ہوئے کہا کہ کراچی کو اس مشکل گھڑی میں اکیلا نہیں چھوڑیں گے، پانی میں پھنسے لوگوں کو کھانا پہنچایا
بڑھایا جائے اور لوگوں کی محفوظ مقامات پر جلد منتقلی کا انتظام بھی کیا جائے۔ ناظرین، یو اے ای نے جس طریقے سے اسرائیل سے ہاتھ ملایا ہے، اس کو لے کر عالم اسلام میں کافی چنتا فکر جتائی جا رہی ہے اور اس ہاتھ ملانے کی مذمت نندا بھی کی جا رہی ہے، مخالفت اور وروध بھی ہو رہا ہے۔ ایک بڑی خوشی کی خبر یہاں پر اس وقت یہ آئی ہے کہ بحرین نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا امریکی مطالبہ مسترد کر دیا۔ ایکچوئل میں امریکہ کی ناجائز اولاد اسرائیل کہا جاتا ہے، تو امریکہ سب پر پریشر بنا رہا ہے۔ تو امریکہ نے جیسے ہی بحرین سے ڈیمانڈ کیا کہ اسرائیل کو وہ تسلیم کرے تو بحرین نے انکار کر دیا، اس لیے سلام ہے ہمارا بحرین کو۔ اور بحرین نے یہ کہا کہ عرب ممالک خود مختار فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں، یعنی یہ ایک اچھی خبر ہے۔ وہیں پر میں آپ کو بتا دوں کہ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو اسرائیل بھی پہنچے ہیں اور دورے کر رہے ہیں، تو وہ امریکی وزیر خارجہ ابو ظہبی پہنچے اور وہاں پر انہوں نے یہ کہا کہ امارات اور اسرائیل کے درمیان جو معاہدہ ہوا، یہ امن معاہدہ پورے علاقے میں بہت ہی ضروری تھا اور اس کے بہت اچھے نتائج نکلے گے، اس طرح امریکی وزیر خارجہ اور دوسرے لوگ کہہ رہے ہیں۔ ناظرین، ایسے ہی دو بڑی خبریں ترکی کو لے کر آئی ہے۔ جی ہاں، اسرائیل نے ترکی پر الزام لگایا جا رہا ہے کہ اسرائیل نے ترکی پر حماس کے تقریباً 1 درجن سے زیادہ اراکین کو پاسپورٹ دینے کا الزام لگایا، اسے غیر دوستانہ اقدام قرار دیا اور کہا ہے کہ وہ اس معاملے پر ترک عہدیداروں سے بات کرے گا۔ چند روز پہلے ترک صدر رجب طیب اردوغان نے ترکی کا دورہ کرنے والے حماس کے رہنماؤں سے ملاقات کی تھی، جس پر گزشتہ روز امریکہ نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا تھا۔ اب اسرائیل کا یہ کہنا ہے کہ ترکی نے حماس کے اراکین کو پاسپورٹ فراہم کیا ہے، پاسپورٹ دیا ہے۔ وہیں پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ کہنا ہے کہ ترکی اور یونان کو بات چیت کا، مکالمے کا پابند رہنا چاہیے۔ امریکی صدر نے دونوں ملکوں کے درمیان، یعنی ترک اور یونان دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی کو کم کرنے پر زور دیا۔ ناظرین، ایک ایسی بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آئی ہے کہ عراقی حزب اللہ کی امریکی اڈوں پر، یعنی عراقی جو حزب اللہ ہے، حزب اللہ ملیشیا نے ایک بار پھر امریکی اڈوں پر حملہ کرنے کی دھمکی دی۔ عراقی حزب اللہ ملیشیا نے امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنانے کی دھمکی دی ہے۔ حزب اللہ ملیشیا کے سیکیورٹی ذمہ دار ابو علی العسکری نے وارننگ دی ہے کہ ملک میں امریکیوں کو حملوں کا نشانہ بنایا جائے گا۔ ایران نواز عراقی ملیشیا کی جانب سے حالیہ عرصے میں امریکی فوجیوں کی میزبانی کرنے والے عسکری اڈوں کو کئی بار راکٹوں سے نشانہ بنایا جا چکا ہے۔ اس سے پہلے وزیر اعظم مصطفیٰ الکاظمی نے اس بات پر زور دیا تھا کہ عراق کو محاذوں کی سیاست سے دور رکھنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے بین الاقوامی تعلقات میں عراق کے مفادات کو یقینی بنانے کے خواہاں ہیں۔ بتا دیں کہ عراق میں امریکی فوجیوں اور مفادات پر حملوں میں ایرانی القدس فورس کے کمانڈر قاسم سلیمانی کی ہلاکت کے بعد تیزی آ گئی تھی، تاہم اب ان میں کمی واقع ہوئی ہے۔